دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أعصابكم ولا إلى أنصابكم ولكن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم وفي رواية ونياتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. حسنوا أسماءكم فإنكم تدعون يوم القيامة. أحب الأسماء إلى الله عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وما سواه في أوله عبد. سموا بأسماء الأنبياء. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے. ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے. جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے قبول نہیں. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہموں گما سے بلند. خدا کا حسن انتخاب لاجواب. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. محمد کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. درود شریف پڑھو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. علماء امت، حاضرین خلقت، مجلس بابرکت، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام، بہنوں، مائیوں، خلقت خدا اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. منت کی نظر اور منت کو پورا کرنے کے لیے جلسے کا انعقاد ہوا. میرے محبوب کی شریعت اور اسلام میں کتاب و سنت کی روشنی میں واقعۃ الامر ہے کہ نظر اور منت صرف اللہ کا حق. من نظر لغیر اللہ فقد اشرک. مشکات کتاب الجنائز. نبی آخر الزمان کی زبان فیض ترجمان غور فشان سے بیان جاری ہوا. جو اللہ کا نام اور در چھوڑ کر کسی اور کی منت و نظر مانے، یہ اسلام سے نکل کر مشرک ہو گیا. بی بی مریم نے فرمائی انی نظر تو اللہ کا. قرآن نے کہا فلیوفوا نذورکم، جس کے نام پر منت مانو اسی کے نام پر پوری کرو. بچہ ملا. قرآن کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت تک ہے کہ بچہ اور بچی کا پیدا کرنے والا، بچہ اور بچی دینے والا صرف محمد کا خدا ہے.
قرآن نے صاف فرمایا یا بلمن یشاء اناسوں یا بلمن یشاء الذکور، میری مرضی، اور مرضی اسی کی چلتی ہے، مرضی اس کی چلتی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، مرضی اس کی چلتی ہے جو چاہے کر لے، کہو جو چاہے، میرا ارادہ ہے میں ملتان پہنچوں، نہیں پہنچ سکتا، میرا ارادہ ہے دن ہو جائے، نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے کہ میں پھر بچہ ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مرضی اسی کی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور انور کے سامنے عرض کی ما شاء اللہ وما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ پیغمبر کا چہرہ توحید کے خلاف سن کر سرخ ہو گیا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے تو معلوم یوں ہوتا تھا کہ پیغمبر کے چہرے میں انار کے دانے نچوڑے گئے اور یہ رگیں پھول جاتی تھی، اور میرا عقیدہ نبی ناراض ہو جائے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، ظالم تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا، قل ما شاء اللہ وحدہ، میرے یار میری مرضی پوری نہیں ہوتی، مرضی میرے اللہ کی پوری ہوتی۔ ابراہیم کی مرضی ہے بچہ ذبح کر دے، اس کی مرضی ہے بالی کٹنے نہ پائے۔ اسماعیل کی مرضی ہے ذبح ہو جاؤں، اس کی مرضی ہے کہ تیری پشت سے محمد پیدا کروں گا۔ ہاجرہ کا ارادہ ہے کہ یہ بچہ قربان ہو جائے، خدا کا ارادہ ہے اس کے پاؤں سے زمزم نکلے گا، اور محمد کی امت کے نام بھی اچھے نہیں۔ اللہ بخش ہے، کہو کون ہے؟ خدا بخش، اللہ بخش ہے، خالق بخش، خالق دینا کہہ دو سبحان اللہ۔ دیتا کس نے دیا؟ کسی پیر کو اجازت نہیں کہ میری بیوی کا کپڑا ہٹا کر صرف پیٹ کا باہر حصہ دیکھے، یہ دیکھنا بھی حرام۔ اس کی مرضی وہ رحم کے اندر نقشہ بنائے تو قادر ہے، سارے کہو قادر ہے، بولو نا۔ عقیدہ رکھو صحیح، خراب کر دیا خبر نہیں کہاں سے مولوی نکلے، انہوں نے 2 مسجدیں، 2 عیدگاہیں، 2 کلمے، 2 اذانیں، 2 پلیٹ فارم بنا دیے۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہر من خالق غیر اللہ، پوری دھرتی پر زمین آسمان میں پوری کائنات میں خدا کے سوا کوئی خالق نہیں۔ خالق کون ہے؟ میرا مصطفیٰ بھی مخلوق ہے، کہو میرا مصطفیٰ بھی مخلوق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کملی والے اسی کے نام سے قرآن پڑھیے جس نے آپ کو اس شکل میں پیدا کیا۔ حضرت عثمان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، میرا محبوب ہر عیب سے پاک پیدا ہوا، کہو پاک پیدا ہوا۔ سنو کروڑ پکا، عقیدہ پکا رکھو، کروڑ تو پکا ہے پر عقیدہ کچا ہے، اللہ تمہیں عقیدہ پکا عطا کرے۔ حضور فرمایا انما ولدت مطہرا، مجھے اللہ نے تمام آلائش سے، تمام خرابی سے خدا نے مجھے پاک پیدا کیا، کہو پاک۔ حضرت حسان نے پیغمبر کے سامنے چہرہ منور دیکھ کر عرض کی خلقت مبرأ من کل عیب فکأنک قد خلقت کما تشاء، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر پکے والے عقیدہ صحیح رکھو، کیونکہ بچے پر بات ہے تو بات بچے پر کروں گا، اللہ آپ کے بچوں کو نیک فرمائے۔ حضرت علی نے بچپن میں کلمہ پڑھا، حضور مدینے آئے تو بچوں نے استقبال کیا، ابو جہل کو بچے نے قتل کیا۔ توجہ کریں، آج بچوں پر بات ہوگی اور بچے سنے غور سے، دعا کرو خدا بچوں کو بچا رکھے، بچے گناہوں سے بچے رہیں، لڑکے نہ آئیں، اللہ کرے لڑکے بھی، خدا کرے محمد کا لڑ پکڑ کے آئیں، آمین کا ہونا بات۔ تو آپ بھی کل بچے تھے، بچپن اچھا گزارو، صحابہ کے بچے تھے، مدینہ یا مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پہلے کملی والے کے گود میں لے آتے، حضور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ انس کہتے ہیں بچپن میں حضور نے میرے سر پہ ہاتھ گھمایا، 100 سال کی عمر ہوئی، محمد کے ہاتھوں کی خوشبو میرے بالوں سے مہکتی۔ حضور کو بچے جب صحابہ لے آتے، آپ اٹھاتے، منہ میں کھجور چبا کر اس بچے کے منہ میں پیغمبر نبوت کی لعاب بھی ڈالتا اور کھجور بھی دیتا، وہ لعاب نہیں ہوتی تھی، انوار و رحمت ہوتی تھی۔ اور حضور کے پاس جب میوہ آتا تھا تو پہلے بچوں میں تقسیم کرتے، کہو پہلے۔ انس کہتا تھا میں بچہ تھا، رات کو حضور تہجد توڑتے تو میں بھی کبھی بائیں طرف کھڑا ہوتا تو حضور کان سے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا فرماتے۔ گلی میں کوئی بچہ ایک چھوکرا تھا، اس کا بلبل مر گئی،
حضور نے اس کا کان پکڑ کر مسکرا کر فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابا عمیر تیری بلبل کہاں گئی؟ اس نے کہا قد مات، مر گئی۔ حضور فرمایا اچھا تجھے بلبل کا بھی غم ہے؟ تو حضور بچوں سے پیار بھی فرماتے ہیں۔ یہاں تو بچے اغوا ہوتے ہیں، بچوں سے بدماشی ہوتی ہے، بچوں سے بھیک منگایا جاتا ہے، بچی کو ورکشاپوں میں ذلیل کیا جاتا ہے، بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ حضور کریم ایک مدینے سے گزر رہے تھے، ایک مشرکین کے بچے جمع تھے، ایک ان میں 6 سالہ بچہ جس کا نام ابو محذورہ تھا، کہو کیا نام تھا؟ محذورہ۔ سب کو جمع کر کے وہ بلال حبشی کی اذان کی نقل اتار رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے بھی اذان وہی تھی جو مدینے میں سنی، کروڑ والی اذان نا، خبر نہیں یہ کہاں سے سن کے آئے۔ یہ اذان تو ہند میں نہیں، بھارت میں نہیں، کہو بھارت میں، جہاں سے ان کا اسلام آیا ہے۔ میں بھی دہلی گیا، خدا کے ساتھ نظام الدین اولیاء گیا، آپ کے آگرہ گیا، میں آپ کے سہارنپور گیا، نانوتا گیا، 6-7 دن میں ہندوستان رہا۔ میں قسم اٹھا کر ابھی وضو کر کے آیا ہوں، کہیں سے نقلی اور جعلی اور ملاوٹی آزان نہیں سنی۔ آزان دہلی میں بھی، دہلی میں مسجدوں سے صبح کو آزان گونجتی، وہی آزان جو بلال نے مدینے میں منبر رسول پر دی تھی۔ یہاں تو ہر چیز ملاوٹی ہے، دین تماشا بن گیا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ملاوٹی دین سے بچائے۔ حکومت تو کہتی ہے دودھ میں ملاوٹ نہ کرو، یہاں تو آزان میں ملاوٹ، قرآن میں ملاوٹ، قرآن بکری کھا گئی، بکری کو کروڑ کھا گیا۔ قرآن غار میں ہے، قرآن تو ہے بھی نہیں، قرآن تو بہت موٹا ہے، یہ تو پتلا ہے، ہمیں کیا کیا بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ہدایت بخشے، بچوں کی تربیت کرو۔ میں نے 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ تھے، میں نے خود دستار بندی کرائی۔ ایک بچہ بھارت میں پیدا ہوا ہے، بارہ بنکی یوپی میں، تاریخ القرآن ایک کتاب ہے میرے مطالعے میں، وہ مادر ذات قرآن کا حافظ پیدا ہوا۔ ایک بچہ میں نے کعبۃ اللہ پر دیکھا، قبلہ رو، باوضو، کعبے کے روبرو، رحمت کے جستجو، بچہ ہو بہو، یہاں سے نہ یہاں ٹانگے نہیں، یہاں نہ بازو، اور زبان اللہ کا قرآن، دنیا حیران، اور زبان پر کلام اللہ، نگاہوں میں بیت اللہ، ذالک فضل اللہ۔ میں کچھ خوش نصیب ہو گیا، اس کے قریب ہو گیا۔ مسبوق عبداللہ من فوائن من انڈونیشیا، کم عمرك 18 سنة، كم مرة فزت من زيارة بيت الله الحرام؟ والله إني فزت وزرت من قبل 6 مرات، وطوفت لبيت الله 7 مرات، وهذه 8 مرات جئت بفضل الله على باب العتيق، وإني سألت منه أحفظت القرآن كله؟ میں نے کہا قرآن یاد ہے؟ یا رفیق ما تقول؟ والله ما هو صدری الا صندوق للقرآن، یہ سینہ نہیں قرآن کی صندوق بن چکا۔ نعرہ تکبیر! بچوں میں بھی قرآن کا ذوق، کہو سبحان اللہ۔ میرا پیغمبر جب مدینے آیا، جہاں بڑوں نے استقبال فرمایا، قوالی نہیں کی، تالیاں نہیں بجائیں، ناچ نہیں کیا، طبلے نہیں بجائے، وہ عزیز قوال حال سے بے حال، گول گپا، ٹرائی فوٹے چپا، اس طرح نہیں۔ طلع البدر علینا، کہہ دو سبحان اللہ، یوں کرو تعریف۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق بخشے۔ آپ کو دعویٰ ہے عاشق رسول ہے، میں بھی کہتا ہوں اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے۔ وہ سنیت الوداع میں دیکھ آیا، جہاں پیغمبر کے غلاموں نے، تابعداروں نے، جانثاروں نے، وفاداروں نے، حبداروں نے، رضاکاروں نے، محمد کے یاروں نے، وہ پہاڑ موجود ہیں، وہ رستے موجود ہیں، وہ نقشے موجود ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، مدینے والے آؤ، وہ دیکھو پہاڑوں سے دن کو 14ویں کا چاند نکل رہا۔ حضور کا چہرہ ایسا تھا، کہو سبحان اللہ۔ انس کہتا ہے میں 10 سال کا تھا، دنیا مجھے بچہ کہتی تھی، مگر میں نے 10 سال کی عمر میں مصطفیٰ کی خدمت کی۔ فرماتے وما ضربنی وما قہرنی وما قال لم تفعل لم لا تفعل، کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی حضور نے گالی نہیں دی، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ کبھی حضور فرماتے جاؤ بازار سے چیز لاؤ، مجھے بھول جاتی تو حضور آ کر پشت پہ تھپکی دیتے، فرمایا انس میں انتظار کر رہا ہوں، تو کھیل رہا۔ فرماتے جب حضور میرے پشت پر ہاتھ رکھتے اور انگلی پکڑ کے روانہ کرتے، معلوم ہوتا کہ محمد مجھے جنت بھیج رہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور بچوں سے پیار شفقت کرتے تھے، میوہ ہوتا تو پہلے خود نہ کھاتے، پہلے بچوں کو دیتے۔ کہہ دو پہلے کسی بچے کو دیکھتے، ایک یتیم بچے کو روتا دیکھا تو اونٹنی بٹھا دی، جلدی سے پوچھا لے مطلب کی کیوں رو رہے ہو؟
کہنے لگا یتیم المدینہ، ابا نہیں کہ انگلی پکڑے، اماں نہیں کہ منہ دھوئے، میں یتیم۔ یتیم کرنا بھی اسی کا کام ہے، کہو کس کا کام ہے؟ ماں باپ اٹھا لے، صرف باپ اٹھا لے، صرف ابھی بچہ پیدا ہو، اماں انتظار میں دودھ پلاؤں اور پینے والا موت کا شکار، اور بیٹا رو رہا ہے کچھ سینے سے لگائے اور دودھ پلانے والی کفن پہن کے قبر کو جا رہی ہے۔ یہ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ سارے بولو۔ بیٹا دینے والا لینے والا کون ہے؟ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کسی کا بچہ رخصت ہو جائے یا بچی تو اس سے یوں اظہار تعزیت کرو، او میاں ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، دینے والا بھی وہی تھا، لینے والا بھی وہی ہے۔ ان للہ سب کہو نا۔ تمہارا تو عجیب تعزیت کا ہوتا ہے، سر ملا کے رونا شروع کر دیتے، یہ بھی منع ہے، کہو یہ بھی منع ہے۔ خیر میں چند موتی دیتا ہوں، دعا کرو اللہ آپ کی اولاد کو صالح فرمائے۔ بیٹا حافظ ہو تو ماں باپ کو رحمت کا نور کا تاج ملے گا۔ بیٹا نیک ہو باپ مر جائے، جب تک بیٹا کتاب و سنت کی تعلیم و خدمت کرتا رہے گا باپ کی قبر پر رحمت کی بارش ہوتی رہے گی۔ اسلام نے سکھایا جب نماز میں بیٹھو، پیرو، بڑے بڑے تاجروں، مہاجروں، مولویوں، علماء کرام، محدثوں، نوابوں، گورنروں، کہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ کہو میری رب اجعلنی، جاگ رہے ہو؟ آج اس موضوع پر آج تقریر کر رہا ہوں، اور فی البدی اللہ توفیق دے۔ کوئی کتاب نہیں دیکھی، ایک ہی کتاب کافی ہے میرے لیے، اور بڑے غور سے سنیں۔ اور میں یہ اماں کو کہوں گا، اپنی بہن کو، بیٹی کو، اولاد کو، یہ بھی حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا لعنت نہ کرو، برباد ہو، منہ کالا ہو، لعنتیا، مر جائے، تیری گردن ٹوٹ جائے۔ فرمایا اس اماں کو کہو ہوش سے بولے، کہیں یہ بد دعا قبول نہ ہو اور بیٹے کے دونوں جہان برباد نہ ہو۔ اس کو اچھی دعا کیا کرو، یا اللہ اس کو حافظ بنا، میرے بیٹے کو عالم بنا، اس کو حاجی بنا، محمد کا غلام بنا۔ آمین کہو نا۔ اور حضور فرمایا نام بھی اچھے رکھو، کہو نام بھی حسنوا اسماءکم۔ آج دین سنو مجھ سے اور گھروں میں لے جاؤ، اپنے بچوں کا نام، بچی کا نام اچھا رکھو، کہو کیا رکھو؟ آج کسی کا نام گھسیٹا، مسیتا، یہ میں نے دیکھے نا، چھڑکو، کھوتا، میں نے کھوتا بھی دیکھا اور سجل گیا، ہنسو نہیں، کچھ باتیں کر رہا ہوں کام۔ حسنوا اسماءکم فانکم تدعون یوم القیامہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرمایا نام اچھے رکھو، قیامت کے دن بلائے جاؤ، یوں نہ بلائے چگڑ بیٹا کھوتے کا، کھوتا بیٹا طوطے کا۔ اب فرشتے کہیں گے کہ کھوتا جنت بھی کیسے گئے؟ یہ نام ہے تمہارے۔ اور ہماری بہنوں کا نام یامل، ہاپل، ست بھرائی، سمجھ اب تک نہ آئی، یہ نام ہے۔ سمانی، اکھوں کانی، یہ نام ہے۔ ان کے نام دیکھو تو تماشے، سونی تے چاندی، اگر ایک جگہ گیا تو خاون سونا، بیوی چاندی۔ میں نے تقریر کی اس پر، میں نے کہا الحمدللہ تو کوئی ضرورت نہیں، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے۔ تو نام عجیب ہے تمہارے، گسیٹا، بسیتا، چپڑ خان، ادھر گیا پشاور تو تمنچا خان، یہ بھی بڑا خطرناک نام ہے۔ دعا کرو اچھے نام رکھنے کی توفیق۔ حسنو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور بھی یاد آ گئی، سمو باسماء الانبیاء، اپنے بچوں کا نام نبیوں والے نام رکھو، محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد یعقوب، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور بھی یاد آ گئی، آج تقریر فقیر بھی ہے، اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموہ ووسعوا له المجلس، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا جب بیٹے کا نام محمد رکھو، جب محمد نامی آئے تو اس کا استقبال کرنا، مجلس میں جگہ دینا، احترام سے اس کو پیش آنا۔ ہم نے محمد کا نام ہم کہتے ہو ممدوعہ، نہیں ہنسو نہیں، یہ تو حسن لعنت ہے، یہ تو کفر ہے۔ تم نبی کے نام کو ممدو اور ممو، یہ پنجاب میں یہی کہتے ہیں، اور یہ کفر ہے، زور سے کہو یہ نبی کے نام کو بدلنا کفر۔ اللہ تمہیں ادب عطا فرمائے۔ الدین کلہ ادب لا دین لمن لا ادب۔ حضور کے ایک بیٹے کا نام طیب طاہر، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام عبداللہ، کہتے ہو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے فرزند تھے، کہو میرے نبی کے۔ بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، یہ نام ہے، زور سے کہو یہ۔
میں نے اپنی بیٹی کا نام اسما رکھا، خدیجہ رکھا، اچھے نام رکھے، آمنہ رکھا۔ اسما اس لیے رکھا، یہ وہی اسما تھی جس کو ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا، جس کو اتنا زور سے تھپڑ لگا کہ دوپٹہ اتر گیا، اور جس کا پیشانی پتھر پہ لگی، جس کی کان چیرا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہاں ہے محمد عربی؟ اس نے کہا ابو جہل جان تیرے حوالے، ٹکڑے کاٹ دے، محمد تیرے حوالے نہیں کرو، نہیں بتاؤں۔ دعا کرو، اور اللہ اگر بیٹی دے کہو الحمدللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے محمد کا حسب نسب بیٹے سے نہیں چلا، بیٹی سے چلے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ بی بی فاطمہ سے کہو بی بی۔ اور یہ بھی سمجھ لو مسئلہ، ابھی میں نے چند موتی دینے آپ کو، بیٹا بیٹی دینا کس کا کام؟ کہتے ہیں جی پیران پیر نے 7 لڑکیاں تھی ایک کی، تو خبریں کہاں دیکھتے ہیں یہ، اور یہ بدھو کام، واہ 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 جزاک اللہ مرحبا مربے حیا شبت، یہ خوش ہے۔ کہتے ہیں پیران پیر نے چڑھے جو کیا تو 7 بیٹے ہو کے دوڑنے لگ گئے، کہاں تھا کیا ہے، بس نہیں مانتے، ایسے جھوٹ نہ مارا کرو۔ بیٹا بیٹی دینا کس کا کام؟ چاہے بیٹیاں دے اس کی مرضی۔ لوط کی بیٹیاں ہیں، حضرت ابراہیم کو بیٹے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آج کھل کر کہتا ہوں، ڈرنا نہیں، خدا دینے پہ ہے تو 40 سالہ خدیجہ جو 60 سال 65 سال کی عمر میں رخصت ہوئی، اس سے 4 بیٹے 4 بیٹیاں تھی، خدا نے نہ دیا تو عائشہ جیسی پیغمبر کی حبیبہ جو تمنا بھی کرتی رہی، پورے 9 سال نبی کے حجرے میں رہی، نہ بیٹا ملا نہ بیٹی، ایک لڑکے کو سنوار کے عائشہ لائی اور رو کر حضور کی طرف دیکھا، دل کی حسرت بتائی کہ محبوب ایسا بیٹا میری گود میں ہوتا، حجرہ آباد ہوتا، تو پیغمبر نے فرمایا عائشہ یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ خزانہ اس کے پاس ہے۔ یہ حدیث کیوں چھپاتے ہو؟ یہ بخاری کی حدیث کیوں چھپاتے ہو؟ نبی فرماتے جو دین کو چھپائے وہ جہنمی ہے، اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے۔ فرمایا صدیقہ یہ بیٹا بیٹی دینا میرا کام نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ خلیل نے کس سے مانگا؟ زکریا نے کس سے مانگا؟ بولو نا۔ وہ بھی رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر اور پکے والوں پکی باتیں سنو، اللہ مجھے آپ کو ہدایت بخشے۔ ذرا آپ کو تڑپاؤں، بچے بھی حضور سے پیار کرتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سنو جب میرے محبوب مدینے آئے، کہہ دو سبحان اللہ، تو ننی ننی بچیاں، عمر کی کچیاں، سب کی سب سچیاں، بھوری کالڑیاں، مدینے والڑیاں، بھولی بھالڑیاں، مدینے دی بالڑیاں، حضور انور کو وہ گھروں سے نکل کر آئی، یہ گڑیا پھینکوڑی، یہ جنجڑ منجڑ، یہ کھیلنا ویلنا کچھ، یہ سب چھوڑو، جھولا سنا ہے کہ آج ہمارے ابو جان کا نبی آ رہا ہے، آج مکے کا مسافر محمد آ رہا ہے، اور حضور کے ارد گرد کہتے آج تھی وہ نحنو جوارے من بنی النجاری، کہہ دو یہ گیت تھا، کہو یہ آج تو ماشاءاللہ گیت سنو تو مزہ آ جاتا ہے، میں تیرا تو میری ہو گئی، سینے نہ لگ جا، میں نے نہر والی پل تے بٹھا کے موٹر سائیکل تے چڑھا کے لڑانا تھا، ننھی بچیاں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کل اتنے فحش غلیظ گانے ہیں کہ کنجریاں بھی شرمائے، اور اتنا اس میں خبر ہے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ویگن میں اس میں بیٹھیں اور کوئی گانا نہ آئے، اب تو زور سے ماشاءاللہ بغیر فیس کے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ان برائیوں سے بچائے۔ انما بعثت لمحق المزامیر، نبی فرمایا میں آیا اس لیے ہوں دنیا میں کہ گانے بجانے تبلہ سرنگی کو ختم کروں، گھر گھر اللہ کا قرآن پہنچا۔ او کروڑ پکے والوں، اس پیغمبر کے غلام ہو، 1400 سال کے بعد بات کر رہا ہوں کہ آج اس دور میں یہ کہہ رہا ہوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گانے کا سرنگی کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں دے دی، وہ گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں چلے گئے۔ فرمایا انس جب تک آواز آئے مجھے بتانا، کانوں سے انگلیاں نہیں نکالوں گا، میں گانا سنانے نہیں آیا، میں امت کو قرآن سنانے آیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں ادب عطا فرمائے۔ باتیں کھری ہیں، کہو باتیں۔ تو ننھی ننھی بچیاں، وہ بچیاں بھی، وہ بچی بی بی آمنہ کے قبیلے کی تھی، نبی کے ننیال محمد کے خاندان کی۔ پتہ چلا کہ ہماری اماں آمنہ کے شوہر گوہر جوہر آ رہے ہیں، تو کھیلنا چھوڑ دیا، ننھی ننھی بچیوں نے گھیرا ڈال دیا۔ نحنو جوارے من بنی النجاری،
یا حبذا محمد من جاری، ہم بنی نجار کے قبیلے کی بچیاں ہیں، مدینے والوں مبارک ہو، محمد ہمارے محلے ہمارے ویڑے آ گیا ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہ بے پرواہی سے نکل جائے، آپ نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، کہو دوپہر کا وقت ہے، زمین گرم ہے، پتھریلی، اور بہت دور دوپہر کا وقت، اور بڑی سورج جوانی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حضور نے دیکھا پاؤں ننگیاں دیوار بچیاں دوڑ رہی ہیں، اونٹنی کو روک دیا، فرمایا میرے یارو جب تک یہ بچیاں میری اونٹنی پر سوار نہیں ہوں گی محمد نہیں چلے گا، ان کا پاؤں جلنا مجھے تکلیف دے رہا ہے، رحمت کو دھکا مل رہا ہے، میرے دل پر چوٹ لگ رہی ہے، میرے اماں کے قبیلے کی، میرے مدینے کی ننھی ننھی بچیوں کو تکلیف آئے، محمد برداشت نہیں کرتا۔ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں، کراچی کی خبر تھی کہ 4 آدمیوں نے ایک 8 سالہ بچی سے بدکاری کی، مر گئی پھر بھی، ظالمو کہتے ہو دین پوری صاحب زلزلے آئے کراچی، ابھی کراچی 2 زلزلے آئے، حضور فرمایا جب تم میں 10 کام شروع ہو جائیں گے، ایک حدیث میں 15 ہے، مولانا سے پوچھو، عزت تخذ الفیع الدولن والامانۃ مغرما والزکاۃ مغرما وتعلم الغیر الدین اطاع الرجل امرأۃ، جب بیوی کے کہنے پر اماں کو جوتیاں مارو گے، اور یار کے کہنے پر باپ کی داڑیاں نوچو گے، جب شراب شربت کی طرح پیا جائے گا، مسجد میں شور ہوگا کہ جماعت تبلیغی کو نکالو، پلیت ہو گئی کہ یہ کتے آ گئے، یوں ہو رہا ہے، لڑکے کو یوں ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ ان بستر والوں کو دھکے دو، یہ پلیت ہے، یہ کتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور نشانیاں بتائی گئی، ان کی داڑھی لمبی ہوگی، چہرے پر پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا، چادریں ان کی ٹخنوں پر ہوگی، قرآن زیادہ پڑھیں گے، مسجد میں قیام زیادہ کریں گے، یہی نبی کے دشمن ہوں گے، یہ تقریریں ہو رہی ہیں، اور بدھو کو ہم کہتے ہیں ٹھیک، اللہ تمہیں ہدایت بخشے۔ اور میں نے تو اس جماعت میں ایسے لوگ بھی دیکھے خدا کی قسم جن کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی، میں نے دیکھا، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، ایسے آدمی دیکھے جو کبھی فرض نہیں پڑتے تھے، اب ان سے محمد کا مستحب بھی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت بخشے۔ ننھی ننھی بچیاں، کہو ننھی ننھی، آج تو لوگ بیٹی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بیٹیاں بھی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اولاد ہے، کہو یہ بھی اولاد ہے۔ میرا نبی جب بھی سفر سے آتے فرماتے یارو مسجد میں آ رہا ہوں، پہلے ذرا فاطمہ کو مل کے آؤ، مجھے بچی کی جدائی کا غم ہے۔ اور ہم بیٹیوں کو بیچتے ہیں، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ رشتہ مانگے، وہ کہتے ہیں کتنے ہزار دو گے، میری بیٹی بڑی بھوری ہے، آنکھ بھی بڑی ہے، 10,000 ہونے چاہیے، بکری سمجھ کے، گائے سمجھ کے۔ اور حتیٰ کہ شجاباد میں، شجاباد کا آدمی میرے پاس بیٹھا ہے، شجاباد میں ایک محلے میں 6 مہینے باپ نے بیٹی سے زنا کیا، اس زمین پر سانپ اور اجدر برسنے چاہیے، برق گرنی چاہیے، پتھر برسنے چاہیے۔ حضور نے فرمایا اللہ ولا تجعل فی امتی مسخا ولا فسخا، اللہ میری امت کو سور نہ بنانا، میری امت کو بندر نہ بنانا، یا اللہ تیرا رحمت العالمین رو رہا ہے، میری امت کو زمین میں غرق نہ کرنا قارون کی طرح، ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ حضور کی دعا پہرا دے رہی ہے، کہا حضور کی دعا بی بی عائشہ کا دوپٹہ اتارا، صحابہ کو منافق کہا، کتو کا نام صحابہ پر رکھا، جوتی میں نام رکھا، اور وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے تعلق دار ہیں، وہ تمہارے محلے دار ہیں، تمہارے یار ہیں، صحابہ کا نام لے کر ان پر پیشاب کیا گیا۔ میں سارے ملک میں رہتا ہوں، 28 سال ہوئے مجھے میدان میں تبلیغ کرتے ہوئے۔ اور شکلیں بدل رہی ہے، بیٹی کا حق کوئی نہیں دیتا۔ حضور نے بطول کے لیے کھڑے ہوئے، کہو سبحان اللہ، پیشانی چومی، سر پہ ہاتھ رکھا اور کھڑے ہو کر بڑے پیار، کسی نے پوچھا بڑے بڑے صحابہ آتے ہیں ان کے لیے نہیں، اور بطول کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پر عجیب آثار، پر میں اس بیٹی کے لیے محمد کیوں نہ کیے اٹھے ادب کرے جس کے لیے خدا کے فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کانت اشبہت برسول اللہ، جب بطول چلتی تھی تو معلوم ہوتا کہ محمد حجرے سے باہر آ گئے، پورا حضور کا نقشہ تھا۔ کہتے ہو سبحان اللہ۔ حضور نے حسنین کی خود تربیت کی، کبھی سینے پہ لٹایا،
کبھی زلفوں کو فرمایا ان کے زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی. ہما ریحانتا من الجنہ ہما ابناء بنتی وکان رسول اللہ یشمہما ویزمہما. نواسوں کو، اور ہم تو نواسوں کے ان کا جائیداد جاگیر کھا جاتے ہیں، نواسوں کو بری نگاہ سے قریب نہیں آنے دیتے. میرے نبی نے حسنین کو فرمایا ہما سیدہ شباب اہل جنہ ہما ریحانت آیا وکان یشمہما. دونوں بیٹوں کو گلے سے ملا کر فرماتے میرے یارو مجھے حسنین کے زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی. سبحان اللہ. پہنا دیا، چلتے چلتے کرتا اٹکا تو حسنین کو ٹھوکر لگی، گر پڑے. حضور نے فرمایا اللہ صدقت انما اموالکم اولادکم فتنہ. اولاد واقعی امتحان ہے، مولا خطبہ بعد میں پورا کروں گا. حسنین گرتے کو دیکھ کر محمد کے دل پہ ٹھوکر لگی، میں پہلے بچوں کو اٹھا کے پھر خطبہ دوں گا. کہہ دو سبحان اللہ. بارش آئی تو اوپر چادر دے دی. کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا بارش تیز ہے، بچوں کو بارش کے قطرے لگیں گے، نانا برداشت نہیں کرے گا. کہہ دو سبحان اللہ. حضور نے پیار بھی کیا. کہو حضور نے پیار بھی کیا. حضور جھاڑ پھونک بھی کرتے تھے. آج میں تقریر سناؤں آپ کو. بچے لاتے تو حضور جھاڑ پھونک کرتے، ان کے ملوار ڈالتے، منہ پر ہاتھ پھیرتے، نبی کریم ان کے سینے پر ہاتھ پھیرتے، حضور ان کو اٹھا کر دعا فرماتے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس محبوب کا سچا غلام بنا. تو ننھی ننھی بچیاں، جاگ رہے ہو؟ ننھی ننھی بچیاں جب مدینے میں حضور انور تشریف لائے تو ان بچیوں نے بھی استقبال آمنہ کا لال بڑی والہانہ، بڑا عقیدت مندانہ، بڑی مستانی آواز میں آئی اور یہی فرما نحن جوارے میں بنی نجاری. حضور نے اونٹنی بٹھا دی. فرمایا 8 بچوں کو میری اونٹنی پر بٹھا دو. کہا حضرت ہاتھ میلے ہیں، کپڑے ان کے میلے. فرمایا کپڑے تو دھو لوں گا، اس گرمی میں بچوں کا یہ پاؤں جلنا، یہ دھوپ میں پسینہ، یہ محمد برداشت نہیں کرتا. میری امت کی، میری اماں کی محلے کی بچیاں، پھر میری محبت میں آنے والی، یہ سوار ہوں گی تو میری اونٹنی چلے گی. بچوں نے نبی کا دامن پکڑ لیا اور محمد نے سوار کر کے پھر روانہ ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ حضور تھے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی بچہ نیچے آ گیا تو تیز کریں گے، گلیوں میں کہیں کو اگر نوٹ نہ کرے، اور وہ وہاں تڑپ کے مر گیا. یہ ظلم ہے. حضور سے کو یہ ظلم ہے. حضور کو جب اطلاع ملتی فلاں بچہ بیمار ہے چل کے جاتے. کہہ دو سبحان اللہ. بچے کرو. اور فرمایا ایک حدیث اب یاد آئی. فرمایا بطول میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ نماز کو لمبا کروں، قرآن زیادہ پڑھوں. جب حسین کے رونے کی آواز آتی ہے محمد بے قرار ہو جاتا ہے. بیٹی حسین رونے نہ پائے، محمد کی نماز میں حسین کے رونے کا اثر پڑ جاتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ پیار تھا. حضور سے کو یہ. ایک صحابی آیا تو حضور نے حسین کو بوسہ دیا. اس نے کہا حضرت میرے تو 4 بیٹے ہیں، میں نے تو ایک کو بھی بوسہ کبھی نہیں دیا. حضور فرمایا جس کے دل سے خدا رحمت چھین لے میں محمد کیا کروں. یہ تو محبت و رحمت ہے، مجھے تو اپنے نواسوں سے بھی پیار ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بھائی سمجھ آ رہی ہے میری طرف؟ بچوں سے اللہ تعالیٰ بچی دے وہ بھی غنیمت ہے. اب تو لومڑیاں پیدا ہو رہی ہیں، سانپ پیدا ہو رہے ہیں، بھینسوں کو کتے پیدا ہوئے. فوٹو دیکھے میں نے، 2 سر والے، 6 ٹانگوں والے، شکلیں تمہاری مس ہو رہی ہیں. دعا کرو اللہ صحیح انسانیت والے بچے عطا کرے. آمین کہو. اور یہ بھی عقیدہ رکھو بیٹا بیٹی دینا نہ دینا کس کا کام. اور بیٹا پیدا ہو اس کو غسل کراؤ، بچی ہو تو اس کو یہ نہیں کہ پہلے وہ آئے ڈوم، وہ میراثی، اور وہ ناچنے والے، بینڈ باجے والے، اور وہ نٹ کیا ہوتے ہیں وہ ہجڑے آ کر فقیر آ کے جن اپنا کچھ نہیں بتاؤ فقیر پلیت وہ آ گئے فقیر. فرمایا نہیں بچہ پیدا ہو اس کو غسل دو، کپڑا نارا کاٹو اور اس کو نہلا کر کسی اچھے عالم کو بزرگ کو بلا کر اس کے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. اس کو آنے والے تیرے 2 کام ہیں، خدا کو عرش پہ راضی کرنا، محمد کو فرش پہ راضی کرنا. اور میں نے خود اذانیں دی. کچھ مولوی مجھے بھی کہتے ہیں. میں نے دیکھا بچہ پیدا ہوا، آنکھیں بند ہیں اور کچھ رو رہا ہے. جب میں نے انگلی پکڑی اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے دیکھا اس کی آنکھیں کھول لی اور رونا چپ ہو گیا. میں نے خود خدا قسم تجربہ کیا. اللہ تعالیٰ چیخا چپ ہو گیا. بڑے غور سے سنا. اس کو پوری دنیا کا پتہ نہیں مگر اپنے خدا کا پتہ ہے. کہو سبحان اللہ. اذان دو. کہا کیا دو؟ اسلام کہتا ہے بچہ پیدا ہو، ہم کہتے ہیں قبر پر اذان دو. جب مر جائیں تو قبر پر کہو حی علی الصلاۃ، اٹھو مردو نماز پڑھو. پھر تو کہہ رہے جلدی آؤ. بدھ الذین یعمکون. کیا دین کو تماشا بنا رکھا. اسلام میں ہے
بچہ پیدا ہو بچی ہو، ایک کان میں اذان دو، دوسری میں اقامت کہو، اللہ رسول کا نام لو، کہہ دو سبحان اللہ، اور دعا اچھی کرو، کہو دعا۔ ان بچوں نے دین میں بڑا کام کیا ہے، کہو دین میں۔ حضرت انس سے 2500 حدیث یاد ہے۔ وہ معوذ بچہ تھا جس نے ابو جہل کو قتل کیا۔ حضور بدر آ رہے ہیں، ذرا آپ کو تڑپا دو، درود شریف پڑھے۔ حضور بدر آ رہے ہیں، توجہ توجہ۔ ایک مائی 2 بچے لے کے آ رہی ہے، اس مائی کا نام افرا ہے۔ کیا نام ہے؟ افرا۔ اور حضور کے دور میں میری ماں بہنوں سنو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میرے نبی کے دور میں عورتیں لوریاں دیتی تھی، یا اللہ میرے بچے کو زندگی دے، غازی و مجاہد و بہادر والی، اسے موت آئے تو میدان میں شہادت کیا ہے۔ اور ہماری ماں مرتا نہیں، چپ نہیں ہوتا، منہ کالا ہوئے، اسے پیو دی داڑھی منڈا، یہ دعا کر رہی ہے، اے لانتیا چپ ہی نہیں ہوتا، یہ دعا ہو رہی ہے۔ میں اپنی ماں کو کہوں گا ہوش سے جملہ بولا کر، کہیں بیٹے کے دونوں جہان خدا برباد کر کے رکھ دے۔ پیاری دعا ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کے دور میں تلاوت ہوتی تھی۔ ابھی میں قطب الدین بختیار کاکی کی قبر سے ہو آیا، کوئی قوالی، خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی سجدہ نہیں تھا، کوئی سجدہ نہیں تھا، وہاں بہت بڑی مزار معین الدین چشتی کا تیر، کوئی قوالی نہیں تھی، کوئی سجدہ، کوئی عرس وغیرہ نہیں تھا، صرف جاز۔ تو یہی قطب الدین کا بختیار کاکی کی ماں نے 5 سال کے بچے کو مسجد بھیجا، استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف، بچے نے پوری الف لام میم کھڑے ہو کر سنا دی۔ استاد نے کہا پڑھنے آئے سننے یا سنانے آئے؟ کہنے لگے میری اماں قرآن کی حافظہ ہے، جب لوری دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے۔ میں نے 10 سپارے اماں کی گود میں سن کے یاد کر لی، اور اماں نے بھی دعا کی اللہ اس کو حافظ بنا دے۔ تو استاد رو پڑا اور پیشانی کو چوما، ہاتھ پکڑ کے آیا، کہنے لگا مائی بی بی یہ وقت قطب الدین تیرے در پہ لایا ہوں، جو اس کی تعلیم میں برکت ہے میرے مدرسے میں نہیں، یہ پڑھنے نہیں آیا سنانے آیا ہے، میں آپ کے دروازے پر لایا ہوں، شروع بھی آپ نے کرایا، پورا بھی آپ کرائے، جو آپ کے پڑھانے میں برکت ہے میرے مدرسے میں نہیں ہے۔ اماں نے قرآن پڑھایا، کہو سبحان اللہ۔ اماں نے عبد القادر جیلانی کو کہا بیٹا جھوٹ نہ کہنا، کہو بیٹا، اب تو بیٹا استاد کا چاقو لے آتا ہے، اماں کہتے ٹھیک ہے پیاز کاٹیں گے، اچھا کیا بڑے شاباش، بہت اچھا۔ آج کیا لائے ہو؟ کہ آج چادر لایا ہوں استاد کی، دوپٹہ بنائے گی، رکھو، یہ کل ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، زور سے کیا بنے گا؟ چور بنے گا۔ یہی ہو رہا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ جو حضور نے طائف میں دعا کی، جاگ رہے ہو؟ یا اللہ طائف والوں کو برباد نہ کر، اللہم یا اللہ، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، مولا بڑے تو پتھر مار رہے ہیں پر ان کو برباد نہ کر، ان پر عذاب نازل نہ کر، مجھے یقین ہے کہ آنے والی چھوٹی نسل محمد کا کلمہ پڑھ کے رہے گی۔ آج جتنا طائف میں دین ہے کہیں بھی نہیں، ہر گھر مدرسہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ بچوں نے بڑا کام کیا ہے، کہو بچوں نے بڑا کام کیا۔ حضور انور کے دور میں بچے بھی آقا سے محبت رکھتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک حدیث سنا رہا تھا بڑی پیاری، قدرتی خیال آ گیا، حضور مدینے کی گلی سے گزرے تو مشرکین کے بچے جمع تھے، تو حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے، تو حضرت بلال کی رنگ کالا ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، بال یوں ہیں، ایک تماشا بنا رہا اور کہنے لگا پتا ہے وہ کالا محمد کا غلام بلال ممبر پر کیا کہتا ہے؟ سب نے کہا سناؤ سناؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال کی آزان مشرک کہہ رہے ہیں۔ حضور کھڑے ہو گئے، زور سے کہو حضور کھڑے ہو گئے۔ نبی پر عجیب اثر، فرمایا دیکھو خدا کو مانتے نہیں، یہ ہیں مشرکین کے بچے مگر نام میرے خدا کا لے رہے ہیں۔ حضور نے اس بڑے کو بلایا، اس کا نام ابو محذورہ تھا۔ کیا نام تھا؟ یاد رہے گا آپ کو؟ ابو محذورہ۔ اس کو بلایا، فرمایا میاں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا یہ کہاں سے سیکھا ہے آزان؟ کہنے لگا تمہارے غلام بلال سے، تو میں ان کو تماشا دکھا رہا ہوں کہ کالا بلال یوں کرتا ہے اور یوں کہتا ہے، وہی نقل۔ حضور فرمایا ایک بار پھر سنا دے، زور سے کہو ایک بار۔ تو بچوں کو سنا رہا ہے، اب خود اذان والا سنتا ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور نے یوں دیکھا، عرش والے زبان تو کہہ رہی ہے، ذرا دل سے کہلوا دے، یا اللہ مشرک کے زبان پر بھی تیرا نام آ رہا ہے، اگر اس کے دل کو پھیر دے تیرے خزانے میں کمی تو نہیں آئے گی۔ بس حضور نے سنی آزان اور کنیکشن ملایا۔ اس نے کہا اے لڑکو، میرے ابو کو کہہ دینا، امی کو کہہ دینا میں گھر نہیں آؤں گا،
آج میری روٹی نہ پکائیں. عجیب اثر. حضور سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے, نبوت کا رحمت رگ رگ میں چلی گئی. کہ لگا ان کو کہہ دینا میں اب آپ کے گھر نہیں آؤں گا, میرا ابا محمد ہے, میں محمد کے ساتھ جا رہا ہوں. اتنا دن آپ نے کہنا میرے پیچھے نہ آئے, تاکہ وہ آئے پیچھے. ادھر باپ کھڑا, ادھر حضور. حضور فرمایا بلاؤ. اس نے کہا میرا ابا نہیں, میں ابے کو نہیں پہچانتا, محمد میں تجھے پہچانتا ہوں. کہہ دو بس پیغمبر کی نگاہ پڑی نا, آواز اچھی تھی. حضور نے فرمایا بیٹا اگر تو اس کا بیٹا نہیں تو محمد کا بیٹا ہے. جاگ رہے ہو؟ بچوں پر بھی 6 سال کا بچہ. حضور انور یتیموں پر شفقت کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. آج ہمارا بھتیجا یتیم بکریاں چرائے, ورکشاپ میں جائے, اپنے بیٹے کو 4 پائی پر پراٹھے کھلاتے ہیں, موٹر سائیکل اور کپڑے استری, اور یتیم بھتیجا یتیم بھانجا ہو اس کو ہر وقت جوتے اور گالیاں دیتے. حضور فرماتے وہ گھر برباد ہے, اس گھر پر لعنت ہے جس گھر سے یتیم کے رونے کی آواز آ رہی. سن لو, حضور فرمایا وہ گھر برباد, فرمایا وہ گھر آباد ہے جس گھر سے یتیم کی خوشی کے آثار و ہنسنے کی آواز آ رہی. کہہ دو سبحان اللہ. ایک بچے کو میرے محبوب نے دیکھا روتے ہوئے تو اونٹنی سے اتر پڑے اور جا کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بیٹا خیر ہے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا ابا نہیں کہ انگلی پکڑے, اماں نہیں کہ منہ دھوئے. عید کا دن ہے, کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں. امیر کہتے ہیں لڑکے, وہ جو خانزادے پیرزادے, وہ کہتے پریات بدبو آتی ہے, گھن آتی ہے. قدرت کو کہہ رہا ہوں کہ میری ابا ہوتا انگلی پکڑتا, اماں ہوتی تو منہ دھوتی. اب جملے سنیے اور سینے پہ لکھ لو, شاید دین پوری پھر نہ آ سکے. فرما یا بشر, یا بشر اما ترضا ان عائشہ امو کا محمد ابو. یا بشر, بشر اس کا نام تھا. بیٹے آپ بھی روتے ہو؟ بس کر بیٹا نہ رو, آنسو کو خود اپنے دامن سے پوچھ. شفقت کا ہاتھ پھیرا. فرمایا بیٹا تو یتیم نہیں ہے, عائشہ تیری اماں ہے, محمد تیرا ابا ہے. تو ابا کہو میں تیرا ابا ہوں, جو کچھ باپ سے مانگتا ہے مانگ. پچھلے سال کیسے کیا؟ کہنے لگا میرے کندھے پہ بٹھایا. فرمایا محمد کا کندھا تیرے لیے حاضر ہے. جب گزرے نا وہاں سے وہ بچے جنہوں نے کہا یتیم میلا کچیلا گندا کالا بریات, پھر اس نے کہا ہنس کر, کہنے لگا امیرو امیر زادو, مجھ سے نفرت کرنے والوں, مجھے دھکے دینے والوں, اب میں یتیم نہیں رہا, تم بھی اپنے ابے دکھاؤ, میں تمہیں اپنا ابا دکھاؤں. میرے نبی مسکرا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ایک امت کا یتیم بچہ محمد کو ہنستا نظر آ رہا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. عائشہ لبیک, میرا سرما لگاؤ, میرا دودھ رکھا ہوا پلاؤ, کچھ نہ ہو تو میری چادر پہناؤ. آج امت کے یتیم بچے کو محمد ہنستا دیکھے گا. کہہ دو سبحان اللہ. دین سنو, دین 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 ہے. سارے کہو دین. تم دور ہو گئے بھائی, تم نے اذانیں بدل دیں, شکلیں بدل دیں. وہاں نبی کی سنت کو ڈالا جہاں کتے پیشاب کرتے. نائیوں کے دکان پر جاتا ہوں, اوپر کعبہ, گنبد خضرا, اوپر قل ہو اللہ, اوپر جی شاندار نقشہ اور قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں, گنبد خضرا, نیچے محمد کی سنت پر اس طرح پہ دیکھ دیکھ کے بتا رہا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا. اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تمہیں ہدایت بخشے, آمین کہو بھائی. تو حضور نے بچوں سے پیار کیا. کہہ دو سبحان اللہ. اس کی ماں آ گئی, یاد ہے, اس کا نام افرا تھا. کیا تھا؟ دعا کرو اللہ میری ماں کو بھی اماں بنائے. 4 رشتے ہیں, بڑی ہے تو اماں, برابر ہے بہن, چھوٹی ہے بیٹی, نکاح ہو تو بیوی. اور ماں کا بڑا اثر ہے. تو ماں کا, میں نے ایسے علماء کی تاریخیں پڑھی ہے, ماں قرآن کی حافظہ تھی تو بیٹا بھی حافظ ہوگی. ماں محدثہ تھی تو بیٹا بھی حدیث اماں کے پاس پڑھا. عبد القادر جیلانی کو ماں نے کہا جھوٹ نہ کہہ دو جھوٹ. ڈاکو آ گئے, مار رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں اور کڑھاڑیاں چلا رہے ہیں. یہ ٹوپی پہن کے کھڑا ہے 10 سالہ بچہ. ایک ڈاکو نے پوچھا نام عبد القادر. کون؟ گیلان سے. کون؟ بغداد سے. کون؟ خاندان میرا اونچا ہے. کہاں؟ قرآن پڑھنے جا رہا. سید کہاں جاتے ہیں؟ اب تو اگلے دن ایک مجھے اشتہار دکھایا گیا, لکھا تھے کتوں والے پیر, رچھ والے پیر, ان میں اکثر سید تھے. ادھر کتا چھپا ہوا تھا, ادھر حضرت کا نام تھا کہ حضرت کتا لائیں گے. واہ حضرت واہ, کمال کر دیا آپ نے. مگر وہاں یہ باتیں کہوں یا نہ کہوں؟ زور سے بولو, چھپاؤں یا کہوں؟
اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے. حکومت تو ہمیشہ ناراض رہتی ہے کہ ان کو پابندی لگاؤ، اور ہم ان کے خیر خواہ ہیں. کہو ان کے صدر ضیاء کے خیر خواہ ہیں. ضیاء صاحب قیامت کے دن صدارت کام نہیں آئے گی، محمد کی اطاعت کام آئے گی. وہاں نہیں کہیں گے صدر آ رہا ہے، جنازہ اٹھے گا یہ نہیں کہیں گے صدر جا رہا ہے، کہیں گے لاش جا رہی ہے. یہ سب یہی رہ جائے گا. اللہ ہمیں فکر آخرت عطا کرے. آمین کہو بھائی. تو بی بی افرا، کیا نام تھا؟ ایک دعا کے لیے بیٹھا ہوں، دعا کروں گا. پھر بی بی افرا جب حضور بدر کو نکلے 70 میل پیدل، کتنا؟ اور تقریباً 313. پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، 6 زرے ہیں، 8 گھوڑے، 70 تلواریں. یہ محمد کے لشکر جا رہا ہے. کہو سبحان اللہ. ایک مائی آ گئی، دوپٹے سے یوں ہاتھ اٹھایا. محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ، بلال، لبیک آمنہ کے لال. فرمایا پتہ کرو کیا ہے. 2 بچے بھی ساتھ ہیں، کچھ صدمہ ہے؟ کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. سے بولو نا. اللہ. ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ، ہر چیز سننے جاننے والا کون ہے؟ اللہ. یہ اتھارٹی اسی کے پاس ہے. کہو یہ اتھارٹی اسی کے پاس ہے. علم الغیب کا لفظ کسی نبی کے لیے نہیں، عالم الغیب خدا ہے. بھائی سچی بات ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کس کو پتا ہے؟ یا زور سے بولو. وَيَنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کتنی ہو گئی، کتنی ہونی ہے، کتنی ہو رہی ہے، کتنے قطرے، کس کو پتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بچہ ہے بچی ہے، کچا ہے کچی ہے، سچا ہے سچی ہے، کالا ہے بھورا ہے، بھورا ہے پورا ہے ادھورا ہے، پورا ہے ادھورا ہے، ایک ہے 2 ہے، تندرست ہے بیمار ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ کس کو پتا ہے؟ وَمَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کہاں ہوگے، کیا کرو گے، کل زندہ ہوگے مرو گے، نفع ہوگا نقصان ہوگا، آباد ہوگے برباد ہوگے، بیمار ہوگی شفا ہوگی، یہ کس کو پتا ہے؟ اور سے بولو. تمہیں میرا پتا ہے کل میں کہاں ہوں گا، مجھے پتا ہے یہ کہاں ہوں گے. مولانا سعید احمد شاہ کو پتا ہے، دوسرے والوں کو پتا ہے، یا غور سے بولو. پوچھو ان سے حضرت کل کیا ہوگا. مولانا نوران سے پوچھو، نورانی صاحب سے بتائیں گے. وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، مجھے آپ کو موت کہاں آئے گی، جنازہ کون پڑے گا، کفن کون دے گا، کس حالت میں موت آئے گی، خاتمہ خیر ہوگا یا مردار ہوگا، یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. سچ کہہ رہا ہوں میں، کب کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے. کہو قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو بھائی اللہ کو پتا ہے. ایک عورت آ گئی، سمجھ آ رہی ہے؟ درمیان میں ایک بات کہہ دوں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہہ دو سبحان اللہ. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم ضرور دینا. حب نبیکم، اپنے مصطفیٰ کی محبت سکھا. بچہ بولنا سیکھے تو اسے سکھاؤ بیٹا تیرا رسول محمد ہے، تیرا نبی محمد. حضور نے بچپن بھی گزارا. کہو حضور نے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا میری زبان کو بچائے اور کبھی غلط نہیں کہوں گا، کبھی حضور نے گالی دی، کبڈیاں کھیلی، ننگے نہائے. زور سے بولو. یہ جو بچے شرارتیں کرتے ہیں یا آنکھ مچوری وغیرہ، یہ کئی قسم کی، حضور فرماتے میری حفاظت خود اللہ نے کی. اب 2 واقعے سنا کر تڑپاتا ہوں. ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی، حضور بچے تھے. زور سے کو حضور بچے تھے چھوٹے. تو لڑکے آئے مکے کے، محمد بھائی محمد بھائی. آج ایک گانے والی عورت، بڑے گانے والے، اور بڑی ایک عجیب کبڈی ہے، شاندار ناچ ہے، بڑا مکے میں تو مزہ آیا، چلے نا. حضور فرماتے اس نے اتنا کہا اور میرے دل پر اتنا بار آیا کہ میرا قدم نہ اٹھنے پائے. کسی نے قدم پکڑ لیے اور کسی نے میرے کان میں کہا محمد یہیں آرام کر، تو گالے، تو قوالی اور گیت سننے نہیں آیا، تو دنیا کو قرآن سنانے آیا. انہوں نے جا اٹھا کے لے جاتے ہیں. اللہ نے اتنا بارہ کیا کہ 20 بچے محمد کو ہلا بھی نہ سکے. خدا نے کہا میں نگرانی کروں گا. وہی نیند آ گئی اور سو گئے. وہ قوالی وغیرہ گیت گانے سن کے آئے تو حضور اٹھ بیٹھے، کہنے کے بڑا مزہ تھا. حضور نہ تمہیں مزہ گانے میں آیا، مجھے مزہ اللہ کے ذکر میں آیا. بچپن سے حفاظت کس نے کی؟ ایک دفعہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی. کہو کیا ہو رہی تھی؟ تو ابو طالب نے کہا میں چھپاؤں گا نہیں حق. فرمایا بیٹے چادر اتار لو. عرب والے ننگے ہونے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کہو ننگے ہونے کو. باپ بھی ننگا، بیٹی بھی ننگی. لاکھوں درود اس نبی پر، ستاروں سے زیادہ رحمت مدنی کے گنبد خضرا پر. آمین کہو. جس نے ہمیں حیا سکھائی، شرم سکھائی، عورت کو دوپٹہ دیا، عورت کو عفت بتائی، مردوں کو غیرت بتائی. لاکھوں درود اس محمد. جنہوں نبی کو چھوڑا وہ ننگے پھر رہے ہیں. زور سے کہو عیسائی. انگلینڈ جاؤ، لندن جاؤ،
روس جاؤ، امریکن جاؤ، چینا جاؤ، ننگے پھر رہے ہیں، حیا کا سبق ملتا ہے تو محمد کی تعلیم میں ملتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بولو۔ حضور نے سکھایا، کہو سبحان اللہ۔ بولے تو شکور ہے، قیمتی جملہ آج بول کے جا رہا ہے۔ اتنا ماں باپ اولاد کو نہیں سکھا سکا جتنا کملی والا امت کو سکھا گیا۔ تو ایک دفعہ مکے میں کعبے کی تعمیر شروع ہوئی تو ابو طالب کہنے لگے حضور کے چچے کہ بیٹا یہ چادر اتار کے کندھے پہ رکھو اور یا پتھر اٹھاؤ، چادر اتارو۔ حضور فرماتے ہیں یہ دل پہ اتنی بھاری معلوم ہوئی کہ میں تو گھبرا گیا اور جلدی میں نے کہا خبر نہیں، یہ چچے نے کہا کسی نے چادر کو میرا اتارے نا۔ حضور فرمایا اداری اداری اداری، میری چادر کہاں ہے، چادر کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے حضرت آپ تو گھبرا گئے۔ فرمایا میں چادر اتارنے نہیں آیا، میں پوری کائنات کو حیا سکھانے آیا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ آیا من العذراء فی قدرہن، عرب کی کنواری لڑکی کے آنکھ میں حیا نہیں تھی جتنی محمد کے آنکھ میں حیا تھی۔ عبد القادر جیلانی جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، یاد ہے؟ تھکے بیٹھے، کہنے لگا عبد القادر تو ماں کو کیا جواب دے گا، میں خدا قہار کو کیا جواب دوں؟ میں توبہ کرتا ہوں، اور ہاتھ دے میں ہاتھ چومتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، آج کے بعد جاکو نہیں۔ افراد کو پتا، حضور نے دیکھا کہ بازو کٹا ہوا، فرمایا لے آ بازو، وہی بازو کٹا ہوا لے آیا۔ حضور نے لعاب لگا کے یوں کر دیا، کہتا ہے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ایمان تازہ ہوا؟ اللہ میری آپ کی اولاد کو صالح فرمائے۔ بارش شروع ہو گئی، بارش اتنی برسات جتنی تیری مرضی ہو، اتنی برسات جتنی ضرورت ہو، اتنی برسات جتنی فائدہ دے۔ آمین کہو۔ پانی سے زمین آباد کر، اپنی قرآن حدیث سے ان کا دین آباد کر۔ اللہ سب کے اولاد کو صالح فرمائے۔ میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے نالائق کو بلا لیا، نہ علم نہ عمل، اور پھر یہ اللہ کا فضل، خدا کی قسم کوئی مطالعہ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں دیکھی کوئی کئی دنوں سے، اور دل میں سوچا کہ آج بچوں پہ تقریر کرنی ہے تو اللہ نے توفیق بھی دے دی۔ خدا کوئی خیال نہیں تھا، یہاں کر انہوں نے بتایا کہ بچے کے متعلق آپ کو تقریر کرنی ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ یہ تقریر میرے محدث سنیں گے تو مجھے دعا دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جو یہاں پڑھاتے ہیں نا میرے بزرگ، ان کو جا کر بتاؤ کہ دین پوری نے یوں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ دعا دیں گے۔ میری تقریر اللہ کے قرآن سے اٹھی ہے، محمد کے فرمان سے اٹھی ہے۔ اللہ میری ماں بہنوں کو صالح فرمائے، ان کے اولاد کو نیک فرمائے، آپ کو بھی خدا صالح فرمائے۔ ہماری جماعت تحفظ حقوق ہر سنت ہے جس کا صدارت کا بار میرے کندھوں پر ہے۔ مفتی محمود نے ہماری سرپرستی کی تھی، غلام اللہ نے وفاداری کی تھی، مولانا بہلوی کا خط میرے پاس ہے، بن نوری کا خط میرے پاس ہے، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ، عبد الحادی دین پوری نے مجھے شاباش دی، کنیا والا اب بھی میرا سرپرست ہے، کہو الحمدللہ۔ ہم ایک صاحبہ کے مشن پر کام کر رہے ہیں، دعا کرو اللہ ہم کو تمام علماء کو اتفاق عطا کرے۔ میں بھی اسی کا متمنی ہوں اور خدا ہماری جمعیت کو بھی اتفاق عطا کرے، آمین کہو بھائی۔ یا دعا کرتا ہوں اور خدا اس کو قبول فرمائے۔ کوئی رائے کا اختلاف ہے، کوئی ایسی بات نہیں، خدا ہم کو مل کر ایک پلیٹ فارم پر ایک بنا۔ میں نے ہمیشہ زبان کو سنبھالے رکھا، کبھی گالی نہیں دی، انشاءاللہ اب بھی نہیں دوں گا، کہو اب بھی، کیونکہ میں نے مولانا مدنی کا چہرہ دیکھا، رائے پوری کو دیکھا، احمد لاہوری کو دیکھا، حماد اللہ حلیجوی کو دیکھا، میں نے ایسے اولیاء اللہ دیکھے جن کو 100 دفعہ حضور کی زیارت ہوئی، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا، کہو الحمدللہ۔ تو مجھے اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، اچھے استاد ملے ہیں۔ مولانا سندھی سے میں نے گلستان پڑھی ہے، احمد لاہوری کے ساتھ 2 مہینے روزہ افطار کیا، اچھے لوگ دیکھیں، کہو الحمدللہ۔ دعا کرو اللہ مجھے اخلاص عطا کرے، تمام کی اولاد کو صالح کرے، جن کی اولاد نہیں ان کی گود کو ہرا بھرا، مولا اس محفل کو منظور فرما۔ ہمارے چھوٹا بچہ اس کو صحت دے، عافیت دے، اور جب بڑا ہو تو اس کو قرآن کا حافظ، دین کا محافظ، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین بنا، اور دنیا کے لیے ہدایت کا سامان بنا۔ سب کی گود، سب کی اولاد کو صالح فرما، ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں ان کو شفا دے، اللہ ہمیں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب
خدا تیری کیا بات ہے، روح کون مقام نکھارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں تازہ ہوا آ گئی، جیسے گلشن میں تازہ ہوا آ گئی، عرشیوں کی دل کا اونچا کھلا، دل کا اونچا کھلا اس میں اعظم ملا، دل کا اونچا کھلا اس میں اعظم ملا، ذکر صلی اللہ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے، جب گلے سے ہوائے مدینہ لگے، جب گلے سے ہوائے مدینہ لگے، عرشیوں کی ندا پر شیوں کی صدا، عرشیوں کی ندا پر شیوں کی صدا، اے کرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، صاف روز جزا تیری کیا بات ہے، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، صاف روز جزا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔